بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہجرت کے چھٹے سال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا بھر کے بڑے بڑے بادشاہوں کے نام خطوط ارسال فرمائے۔ اس میں کہا گیا کہ اسلام لے آؤ، سلامتی میں رہو گے اور دوہرے اجر کے مستحق قرار دیے جاؤ گے، ورنہ دوسری صورت میں تمہاری قوم کے اسلام قبول نہ کرنے کا گناہ تمہارے اوپر بھی ہوگا۔ اس کے بعد آل عمران کی آیت نمبر 64 لکھی گئی اور خطوط کے آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مہر مبارک لگائی گئی۔ یہ خطوط جامعیت اور اختصار کے حسین امتزاج کا عظیم شاہکار تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت کے ابتدائی دنوں میں ایک خط شاہ مصر و اسکندریہ کو لکھا جس کا نام جری بن متی قبطی تھا اور اس کا لقب مکوکش تھا۔ حضرت حاتب بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے پاس بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک لے کر حضرت حاتم بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شاہ مکوکش کے دربار میں پہنچے اور متانت کے ساتھ ان کو جا کر کہا، اے شاہ مکوکش، آپ سے پہلے اس ملک میں ایک شخص گزرا ہے جو اپنے آپ کو رب اعلیٰ سمجھتا تھا۔ اللہ نے اسے نشان عبرت بنا دیا، لہٰذا دوسرے سے عبرت حاصل کرو، ایسا نہ ہو کہ دوسرے تم سے عبرت حاصل کریں۔ اس موقع پر مکوکش اور حضرت حاتب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان مکالمہ ہوا جو حاضر خدمت تھے۔ مکوکش، مجھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بتائیے، کیا وہ اللہ کے نبی ہیں؟ حاتم بن ابی بلتہ، وہ نبی ہی نہیں بلکہ اللہ کے رسول بھی ہیں۔ مکوکش، اگر وہ واقعی اللہ کے رسول ہیں تو پھر کیا وجہ ہے جب ان کی قوم نے انہیں اپنی بستی سے نکالا تو انہوں نے اس کے لیے اللہ کے عذاب کی بد دعا نہیں کی؟ حاتب بن ابی بلتہ، کیا آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا رسول نہیں مانتے؟ مکوکش، بالکل مانتے ہیں۔ حاتم بن ابی بلتہ، تو پھر آپ بتائیے کہ جب ان کی قوم نے انہیں چاروں طرف سے گھیر لیا اور انہیں سولی دینے کا ارادہ کیا اور پھر اللہ انہیں آسمان پر اٹھا کر لے گیا تو انہوں نے اس بات کی دعا کیوں نہیں کی کہ ان کا رب بنی اسرائیل کو ہلاک کر دے؟ شاہ مکوکش، آپ ایک حکیم عقل مند آدمی ہیں اور ایک حکیم دانا آدمی کی طرف سے آئے ہیں۔ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے یہ تحفے آپ کے ساتھ بھیجتا ہوں، اور یہ نگہبان معبور نام تھا جو آپ کے علاقے تک آپ کی نگہبانی کریں گے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خط کا جواب لکھوایا جو اس طرح تھا، میں محمد بن عبداللہ کے حضور من جانب مکوکش عظیم القبط، اما بعد، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گرامی نامہ پڑھا اور جو کچھ اس میں تحریر تھا اور جس کی آپ نے دعوت دی میں نے اسے سمجھ لیا ہے۔ میں جانتا ہوں ایک نبی نے آنا تھا لیکن میرا خیال ہے اس کا ظہور ملک شام سے ہوگا۔ بہرحال میں نے آپ کے قاصد کی عزت کی ہے، میں آپ کی طرف 2 کنیزیں ماریا اور سیرین کو بھیجتا ہوں جو قبط میں عظیم المرتب ہیں، اور کچھ لباس و تحائف بھی پیش خدمت کرتا ہوں اور خچر بھی آپ کی سواری کے لیے روانہ کر رہا ہوں۔ آپ پر سلامتی ہو۔ خط کے ہمراہ چند تحائف بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بھیجے جن میں 2 کنیزیں ماریا قبطیہ اور ان کی بہن سیرین بھی تھی۔ اس کے علاوہ ایک اونٹ، ایک سفید رنگ کا خچر، ایک نیزہ، قیمتی لباس، قیمتی خلعت اور 1000 مسکال سونا شامل تھا۔ بعض روایات میں یہ بھی ملتا ہے کہ شاہ مکوکش نے ایک معالج بھی بھیجا تھا جسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کہہ کر واپس بھیج دیا کہ ہم لوگ سخت بھوک کے وقت کھانا کھاتے ہیں اور ابھی بھوک باقی ہوتی ہے، ہم کھانے سے ہاتھ اٹھا لیتے ہیں۔ حضرت حاتب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوشش تھی کہ وہ اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امانتیں جلد سے جلد حاضر خدمت ہو کر پہنچاتے ہیں، لیکن خواتین کی ہمراہی کی وجہ سے وہ اس برق رفتاری سے چل نہیں سکتے تھے۔ یہ مختصر سا قافلہ منزلوں پہ منزلیں طے کرتا ہوا مدینہ منورہ کے قریب تر ہوتا جا رہا تھا۔ دوران سفر حضرت حاتب بن ابی بلتہ ان کے سامنے اسلام کی حقانیت بیان کرتے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بھی بتاتے تھے۔
بالخصوص دونوں خواتین بڑے غور سے باتیں سنتی تھیں۔ اگر کسی مقام پر کوئی بات سمجھنے میں دشواری محسوس کرتی تو استفسار کر لیتی۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ دین اسلام ہی وہ دین ہے جو حق ہے اور اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ ہے۔ آخرکار کئی دنوں کی طویل مسافت کے بعد یہ چھوٹا سا قافلہ حدود مدینہ منورہ میں داخل ہوا۔ حضرت حاتب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدھے ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں تشریف لے گئے۔ معزز خواتین کو وہاں ٹھہرانے کے بعد آپ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوئے۔ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب پہنچ کر نہایت ادب و محبت سے سلام عرض کیا اور شاہ مکوکش کا خط نکال کر پیش خدمت کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکوکش کے خط کی طرف دیکھا اور اسے کھولے بغیر ہی بتا دیا کہ اس میں کیا لکھا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ ماریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شروع سے ہی پردہ کروایا۔ مکوکش نے لکھا تھا کہ میں آپ کی خدمت میں 2 لڑکیاں بھجوا رہا ہوں جنہیں قبطی قوم میں بڑا درجہ حاصل ہے۔ گویا اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تکریم کے اظہار کے طور پر انتہائی اعلیٰ خاندان کی لڑکیوں کا انتخاب کر کے بھجوایا تھا، نہ کہ غلاموں کی مارکیٹ سے خرید کر۔ حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پڑوس میں حضرت حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان میں ٹھہرایا تھا۔ اگرچہ ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کنیز تھی، لیکن اس کے باوجود آپ کو دیگر ازواج مطہرات کی طرح پردہ میں رہنے کا حکم دیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں بہنوں کو ایک ساتھ اپنی غلامی میں جمع کرنا پسند نہ فرمایا اور ان دونوں میں سے کسی ایک کے انتخاب کے لیے بارگاہ الہی میں دعا کی، اے اللہ اپنے نبی کے لیے ایک کو منتخب فرما۔ چنانچہ حضرت سیدتنا ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ پاک نے اپنے حبیب کے لیے یوں منتخب فرمایا کہ جب آپ علیہ السلام نے دونوں کنیزوں پر اسلام پیش فرمایا تو حضرت سیدتنا ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً اسلام قبول کر لیا، جبکہ آپ کی بہن حضرت سیدتنا سیرین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ دیر بعد اسلام قبول کیا۔ پھر حضرت سیرین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ علیہ السلام نے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہبہ کر دیا، جن سے حضرت سیدنا عبد الرحمن بن حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت سیدتنا ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت پسند فرماتے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کرم نوازی فرماتے ہوئے علیحدہ مکان عطا فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مختلف اوقات میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لے جایا کرتے۔ اس وقت ان کی عمر مبارک 20 سال کی تھی۔ کچھ عرصہ بعد سیدہ ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امید سے ہو گئیں۔ آپ کی دیکھ بھال کے لیے حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گاہے بگاہے تشریف لاتی۔ سیدہ ماریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بچے کی ماں بن گئیں۔ ذی الحجہ 8 ہجری میں انہیں سے شہزادہ رسول سیدنا حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی۔ لونڈی جب بچے کی ماں بنے تو اسے ام ولد کہتے ہیں۔ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خاوند کو بچے کی خوشخبری دینے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھیجا۔ جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہلے ہی خوشخبری دے چکے تھے۔ جب حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ نبوت میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بیٹے کی ولادت کی خبر دینے آئے ہو؟ جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے آپ کو چاند سا بیٹا عطا فرمایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت خوش ہوئے اور ابراہیم نام رکھا۔ حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں بیٹے کی پیدائش کی خبر آنے واحد میں مدینہ منورہ کے گلی کوچوں میں پھیل گئی، اور جب تمام ازواج مطہرات کو پتہ چلا تو ان کے اندر جذبہ رشک نے جگہ بنا لی۔ وہ جانتی تھی کہ اب حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قدر و منزلت ان کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظروں میں اور بھی بہت بڑھ جائے گی۔ 7ویں روز حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقیقہ کیا گیا، 2 مینڈے ذبح کیے گئے، ان کا سر منڈوایا گیا اور سر کے بالوں کے برابر چاندی تول کر صدقہ کی گئی اور بالوں کو زمین میں دفنایا۔ حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک جب 1 سال سے قدرے زیادہ ہوئی تو ان میں اپنے والد محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مشابہت کے آثار
نمودار ہونے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹے سے بڑی شفقت سے پیش آتے تھے۔ ایک روز حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالت سے اندازہ لگ گیا کہ اس جان نے رنگ و بو سے ان کی رخصتی کا وقت قریب آ گیا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ تھامے نخلستان میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ ابراہیم اپنی والدہ کی گود میں دم توڑ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹے کو اپنی آغوش میں لے لیا۔ غم کے آثار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ اقدس سے نمایاں تھے۔ پیدائش کے بعد 18 ماہ تک حضرت ابراہیم زندہ رہے اور پھر وفات پا گئے۔ حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بیٹے کی موت کا غم پہاڑ بن کر ٹوٹا تھا، لیکن اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے تا قیامت تک کے لیے بچھڑ جانے کا تصور انہیں کبھی خواب میں بھی نہیں آیا تھا۔ لہٰذا یہ داغ جدائی ان کے لیے بے حد گراں، ناقابل برداشت تھا۔ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 4 سالہ رفاقت کا زمانہ یوں لگتا تھا جیسے 4 سانسوں میں بیت گیا ہو۔ ہر وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یادوں میں گمسم رہتی تھی۔ اب ان کا زیادہ تر وقت یاد الہی میں بسر ہوتا تھا۔ 16 ہجری کا پہلا مہینہ آیا تو حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وقت وصال آیا، لہٰذا بستر مرگ پر دراز ہو گئیں۔ ان کی بہن حضرت سیرین قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب بیٹی آنسو بہا رہی تھیں اور عبد الرحمن بن حسام بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب کھڑا خالہ کی طرف بڑی معصوم نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ سیدہ ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بھانجے کی طرف بڑی محبت سے دیکھا، جس کے پس منظر میں وہ اپنے بیٹے ابراہیم کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے سر اور گالوں پر بڑے پیار سے ہاتھ پھیرا، بہن کی طرف ایسی نظروں سے دیکھا کہ وہ تڑپ اٹھی اور پھر آخری سانس لے کر ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گئیں۔ اس وقت ان کی عمر 29 سال تھی۔ حضرت سیرین قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنسو تھمنے کا نام نہ لیتے تھے۔ بی بی ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کی خبر مدینہ منورہ کے گلی کوچوں میں پھیل گئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنت البقیع میں دفن کر دیا گیا۔ حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اکثر مورخین سیرت نگاروں نے ازواج میں شامل نہیں کیا، جو کہ غلط ہے، اور حقیقتاً ازواج مطہرات میں شامل ہیں۔ وہ حرم نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آنے والی واحد مصری خاتون تھی۔ ان کا آبائی تعلق عیسائی مذہب سے تھا۔ وہ شاہی گھرانے سے تعلق رکھتی تھیں۔ انہیں ایک بادشاہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا تھا۔ نہ صرف یہ بلکہ ان کا ذکر مبارک اشارے کنائیوں ہی میں صحیح زبور میں بھی آیا۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جو مختلف پیش گوئیاں بائبل کے مختلف مقامات پر آئی ہیں، ان میں سے ایک پیشن گوئی یہ بھی ہے: آپ کی معزز خواتین میں شہزادیاں ہیں، ملکہ آپ کے داہنے ہاتھ اور پیر کے سونے سے آراستہ کھڑی ہیں۔ قاضی سلیمان سلمان منصور پوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ رقم تراز ہیں۔ داہنے ہاتھ کے الفاظ پر غور کرنا چاہیے۔ یہ ملک یمن کا ترجمہ ہے۔ سب مورخین ماریہ خاتون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملک یمن بتاتے ہیں۔ پیش گوئی بالا میں پہلے بتایا گیا ہے کہ وہ شہزادی ہوں گی اور ان کا نام ملک یمن کی شان میں ہوگا۔ زبور کی عبارت سے یہی عیاں ہوتا ہے کہ ایک خاتون جو خانوادہ شاہی سے تعلق رکھتی ہوں گی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کی جائیں گی۔